جی ویلکم بیک. جہاں پاکستان کے اندر ایک دفعہ سیاست آپ کو گرم نظر آتی ہے، ویسے ہی بین الاقوامی محاذ پر سیاست گرم ہے. ایک طرف غزہ امن بورڈ کے اجلاس ہو رہے ہیں، دوسری جانب اسرائیل اور امریکہ نے مل کے ایران کے اوپر چڑھائی کر رکھی ہے، اور جس کی وجہ سے ایک نئی جنگ جو ہے وہ اس کا اشارے مل رہے ہیں کہ کسی بھی ٹائم اس خطے کے اندر ایک نئی جنگ لگ سکتی ہے. اور جو امن بورڈ ہے اس کے مین مقاصد کیا ہیں، اور اس کی جو حالیہ کل میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ کے اغراض و مقاصد کیا تھے اور اس کے رزلٹ کیا نکلا ہے، اس پہ اوپر ہم بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا ان تمام دونوں معاملات میں، چاہے وہ ایران امریکہ جنگ ہو، چاہے وہ غزہ امن بورڈ ہو، پاکستان کا کیا اہمیت ہے، اور پاکستان کی شمولیت سے غزہ بورڈ کے اندر کیا فائدہ یا کیا نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے بات کرنے کے لیے دفاعی تجزیہ کار ہیں جناب بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، ان کے ساتھ ساتھ دفاعی تجزیہ کاری بریگیڈیئر غضنفر ڈار صاحب ہیں، اور اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے جناب کرنل سیف قریشی صاحب نے، NDF کے چیئرمین ہیں. ویلکم تمام مہمانوں کو. فاروق حمید صاحب، ابھی ایک میٹنگ ہوئی ہے غزہ امن بورڈ کی، اس میٹنگ کے اندر 27 ممالک نے وہاں پہ شرکت کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیا وہاں پہ واقعی امن کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، یا حماس کو ڈسارم کرنے کے لیے اور اسرائیل کا جو ایجنڈا ہے اس کو وہاں پہ لاگو کرنے کے لیے یہ سارا تام جھام کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عالم چودھری بھائی. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سارا انیشیٹو جو ہے اپنا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے. obviously یہ بورڈ آف پیس کو اٹ ہیز دی اپروول آف یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل، اور یقیناً اس میں کیونکہ سب بات غزہ کی ہو رہی ہے، غزہ کی فیوچر ریہیبلیٹیشن، ریکنسٹرکشن، حماس کی ڈس آرمنگ اور تمام جو معاملات ادھر کے ہیں، تو اس میں یہ اسرائیل کا بالکل ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. جو گو کہ ابھی تک کسی بورڈ آف پیس میٹنگ میں اسرائیلی کھل کے سامنے جو ہے فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو، لیکن ان کا پرائم منسٹر ابھی تک کسی بورڈ آف پیس کی میٹنگ میں پہلے بھی یا ابھی بھی وہ نیتنیاہو جو ہے وہ نہیں آیا. میری دی انڈرسٹینڈ کہ اس کی سینسٹیوٹیز کیا ہوں گی اگر وہ آ جاتا ہے. اور 27 ممالک نے کیا، اور مین چیز جو ایک سامنے آئی ہے وہ تو یہ ہے کہ 5 مسلمان ممالک ان کی اس سیولائزیشن فورس کے وہ حصہ ہوں گے، وہ کنٹریبیوٹ کریں گے. اور جو براڈ پیرامیٹر ابھی تک سامنے آئے وہ یہی ہے کہ جی غزہ میں پیس ہوگی. ٹرمپ بضد ہے کہ حماس کو ڈسارم کرنا ہے یا حماس سرنڈر کرے، اور اس کے علاوہ وہ بات کر رہے ہیں وہاں کی ریکنسٹرکشن کی. یہ جو فورسز وہاں پہ آئیں گی 5 ممالک سے، وہ لوکل پولیس کو ٹرین کریں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ایک تھا، ایک جو بھی آپ کہیں کہ لوگوں کی ایک تھا اسپیکولیشن کہ شاید پاکستان جو ہے، کیونکہ ہم بورڈ آف پیس میں ہمارا ایک بڑا اچھا رول ہے، ایک ہماری کریڈیبلٹی ہے along with other مسلم کنٹریز، تو شاید پاکستان کی بھی کوئی امن فورس ہوگی وہاں پہ، لیکن وہ نہیں ہوا. آگے جا کے کیا ہوتا ہے، حالات کیا بنتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن آج ایک انٹرسٹنگ چیز یہ بھی آئی ہے کہ ان کے اگر آپ انٹینشن دیکھیں، جو ٹرمپ ہے وہ بیسکلی بزنس مین آدمی ہے، اور پہلے بھی اس نے کہا تھا کہ غزہ کو ہم بنائیں گے، بہت زبردست ٹورسٹ ریزورٹ ہوگی، اور جناب وہاں پہ دبئی ٹائپ بزنس ڈسٹرکٹ بنیں گی، وہاں پہ ہائی فائی ٹاورز ہوں گے. تو انہوں نے فیفا والوں نے کہا کہ ہم $75 ملین کنٹریبیوٹ کریں گے، اور دنیا کا سب سے بہترین فٹ بال اسٹیڈیم جو ہے وہ غزہ میں بنایا جائے گا. اور دوسرا یہ کہ 5 بلین یا $7 بلین کا اعلان کیا ہے مسلم ممالک کی طرف سے، جو کنٹریبیوشن ہوگا جو آگے جا کے وہاں پہ ریہیبلیٹیشن ریکنسٹرکشن ایفرٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ کوئی پاکستان میں کہے کہ جی بڑا نیگیٹو معاملہ ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جی میں ڈار صاحب کو شامل کرتے ہیں اس میں. ڈار صاحب، جس طرح بریگیڈیئر صاحب فرما رہے ہیں حالات بھی یہی ہیں، لیکن ایک جانب ٹرمپ نے وہاں پہ جو مختلف ممالک آئے تھے ان سے فنڈ وہاں پہ اکٹھا کیا جو کہ $7 بلین ہے، اور امریکہ نے خود اس میں $10 بلین ڈالنا ہے. پاکستان کی جانب سے کوئی پیسے نہیں دیے گئے، اور نہ پاکستان سے انہوں نے پیسوں کا تقاضا کیا ہے. اگر اس ساری صورتحال میں ہم دیکھیں تو پھر پاکستان کا رول کیا ہے؟ ٹرمپ کو پاکستان کی کیا اتنی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی بھی بہت زیادہ وہاں پہ مداخلت کر رہے ہیں،
ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کو بھی وہ بڑی تعریف کرتے ہیں. تو ان کا اصل پاکستان سے ڈیمانڈ کیا ہے, پھر حاصل کیا ہے؟ دیکھیں ابھی تک جو ہمیں جو چیزیں سامنے آئی ہیں اور پتہ چل رہا ہے اس میں تو یہ ہے کہ یہ ابھی جو کانفرنس ہوئی ہے یہ جو 20 پوائنٹ پروپوزل تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور جس کو یونائٹڈ نیشنز نے بھی اپروو کیا ہوا ہے یہ اس کی فیز 2 ہے. تو اس کے اندر جو رول ہے تھوڑے سے کلیئر ہوئے ہیں. کچھ مسلم ممالک جو ہیں انہوں نے فورسز دینے کا بھی پرومس کیا ہے, انڈرٹیکنگ دی ہے. تو اس میں فی الحال پاکستان کا جو رول ہے, پاکستان نے 2 چیزیں کلیئر کر دی تھی. ایک پاکستان نے یہ کہا تھا کہ ہم حماس کو ڈس آرم کرنے کی کسی کیمپین کا حصہ نہیں بنیں گے. دوسرا پاکستان نے یہ کہا تھا کہ ہم 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے وی اسٹرکٹلی وڈ فالو دیٹ, اور اسی کے اوپر ہم ایمفسائز کریں گے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان نے اپنی پوزیشن کلیئر کی ہوئی ہے, اور اس لحاظ سے شاید پاکستان سے جو فورسز ہیں غزہ کے لیے وہ نہیں مانگی جا رہی. البتہ پاکستان دیکھیں, پاکستان جب انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی ہے ہم نے جیتی ہے, اس کے بعد ہمارا سعودی عرب کے ساتھ بھی ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے, اور یکدم پاکستان کا سٹیچر جو ہے وہ عرب ورلڈ میں پرٹیکولرلی اور مڈل ایسٹ کے علاوہ ساؤتھ ایشیا میں بھی بڑا رائز ہو گیا ہے. تو پاکستان ایک مڈل پاور کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہے, جس میں پاکستان جو امریکہ کی ان مڈل ایسٹ ایز ویل ایز ان ساؤتھ ایشیا, اس میں امریکہ سمجھتا ہے, پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک بڑا سگنیفیکنٹ رول جو ہے وہ پلے کر سکتا ہے. اور جو ہم نے دیکھا کہ لاسٹ ایئر جب اسرائیل نے اور امریکہ نے اسٹرائکس کی ہیں ایران کے اوپر, تو اس میں بھی ایران اور امریکہ کے درمیان میں پاکستان نے بڑا سگنیفیکنٹ رول پلے کیا ہے, جس کی وجہ سے یہ جنگ جو ہے یہ ایک مطلب 12 دن کے بعد اٹ کیم ٹو این اینڈ, اور ایران نے بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا. تو چونکہ پاکستان کا ایک رول جو ہے ریجنل رول بڑھ رہا ہے, تو اس میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ سوچ ہے کہ پاکستان کو ساتھ لے کے چلا جائے, اور پاکستان کا جو انفلوئنس ہے جو کہ گروئنگ انفلوئنس ہے مڈل ایسٹ میں پرٹیکولرلی, تو اس سے ایڈوانٹیج لیا جائے. اور پاکستان اس لحاظ سے ان کو لگ رہا ہے کہ یہ اس ساری سچویشن میں ریلیونٹ ہے. جی ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھیے کہ آل الانگ پاکستان جو ہے, پریزیڈنٹ پاکستان اور فیلڈ مارشل, یہ دونوں فلی سپورٹ کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس غزہ انیشیٹو کو. تو اس لحاظ سے بھی آئی تھنک کہ ہماری پاکستان کی اہمیت جو ہے اس پورے پروسیس میں ہے. جی کرنل سیف قریشی صاحب, ایک تو پاکستان کی اہمیت جو ابھی بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے, اچھا پاکستان کی اگر اتنی اہمیت ہے تو اس غزہ بورڈ کے اندر نہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے کشمیر کا ذکر کیا, نہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف سے کشمیر کا ذکر کیا گیا. کیا کشمیر کو بالکل پس پش ڈال دیا گیا ہے سارے سینیریو میں؟ جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے پاکستان کی جیو پولیٹیکل اور اسٹریٹجیکل لوکیشن اور پوزیشن بہت سارے فیکٹر ہیں جو اس وقت اجاگر ہوئی ہے. آف کورس اس میں یہ ریسنٹ وار کے نتائج نے تو بالکل جھنڈا گاڑ دیا ہے, مگر اس کے علاوہ بھی اس وقت یونی پولر ورلڈ نہیں رہی. وہ ورلڈ آرڈر جو لکھا گیا تھا امریکن کی طرف سے وہ تو فارغ ہو گیا. نیٹو کہیں اور کھڑی ہے, یورپین کنٹریز کہیں اور کھڑے ہیں, یو کے اور کینیڈا شیپنگ سے معاہدہ کر رہے ہیں ان کے پرائم منسٹر جا کے. تو یو کے پرائم منسٹر نے آج کے دن میں ٹرمپ کو انکار کر دیا ہے کہ یو کے بیسز استعمال نہیں ہوں گے. یہ پہلی دفعہ ہے پچھلے 78 سال میں کہ اتنی بڑی انڈیپینڈنس اور ایسے انکار کیا گیا ہو, جب کہ وہ بالکل آمنے سامنے ایران کو روز دھمکیاں دے رہے ہیں. دیکھیے یہ جو نیا فیکٹر ہے, چائنا آگے نکل چکا ہے. امریکہ احساس کرے, اعتراف کرے, اگر نہیں کرتا تو بڑی جلدی کرنا پڑے گا. اکنامیکلی آگے ہے, وہ آپ سے ٹیکنالوجیکلی آگے ہے, وہ ملیٹریلی آگے ہے,
اس نے آپ کے سسٹم کو جس سے آپ جیم کرتے تھے ایئر فورس جانے سے پہلے، وہ سسٹم اس نے انڈیپینڈنٹ بنا کے، بلکہ الٹے ایسے رڈار انوینٹ کر کے ایران میں پہنچا دیے ہیں کہ آپ کا F-35 ادھر نہیں جا کے بچ کے آ سکتا. دنیا کا سیناریو بڑی تیزی سے چینج ہوا ہے. یہ ایران آخری دیوار ہے. بہت سارے مسلمان گرے، بہت سارے آہستہ آہستہ نظر ہوئے اسرائیل کی، امریکہ کی اور انڈیا کی ٹرائنگل کے، مگر آگے کوئی اور نقصان پہنچنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. آپ نے ایک بیری بیرا کھڑا کیا ہے ابراہیم لنکن، آپ کا دوسرا بھی پہنچنے والا ہے جیرالڈ فورڈ، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. مگر ساتھ وہ سٹیٹمنٹ بھی یاد رکھیے، اور جب اس نے کہا ہے ان کے ایران کے رہنما نے، کیا لگ رہا ہے کہ یہ ان قریب یہ جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ جی دیکھیے، اعلان تو روز ساری میڈیا پہ یہی ہو رہے ہیں کہ 36 گھنٹے 72 گھنٹے، مگر میں پچھلے 2 مہینے سے کہہ رہا ہوں یہ جنگ نہیں ہونی. میں آج بھی یہی کہوں گا، جنگ نہیں ہونی. آخر کار نیتن یاہو نے یہ جو ٹریپ رکھا ہوا تھا امریکہ، ہمارے سابقہ اسی شو میں آپ نے اور بریگیڈیئر غضنفر ڈار صاحب نے اس دن 2 نئے پوائنٹ دیے تھے، ایک تو ٹیکنالوجی، دوسرا ٹریڈ اور اکانومی. جی میں آج دوبارہ یہ عرض کروں گا، اسٹیٹ ہرمس میں ایکسرسائزز ہو گئی ہیں. چائنا سے، رشیا سے وہ اکوپمنٹ پہنچ گیا ہے کہ جو اسرائیل اگر اور امریکن حملہ ور ہوں گے تو وہ ادھر سے نقصان اٹھائے بغیر واپس نہیں جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور بہت سارے اور فیکٹر ہیں. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، یہ ایک جانب اقوام متحدہ کے مد مقابل نظر آ رہا ہے کہ جیسے ایک نئی تنظیم بنائی گئی ہے، یہ امن جو بورڈ بنایا گیا ہے. دوسری جانب ایک فورس بھی بنائی جا رہی ہے جو وہاں پہ امن قائم کرے گی، اور وہ اس کے بارے میں یہ تاثر آ رہا ہے کہ جس طرح نیٹو ایک فورس کے طور پر کام کرتی ہے، اس طرح وہ انڈیپینڈنٹ ایک فورس کے طور پر کام کرے گی. اور اس امن بورڈ کے اندر آپ دیکھیں جس طرح کرنل صاحب نے ذکر کیا، UK نہیں ہے اس میں، رشیا نہیں ہے، چائنا نہیں ہے، یورپ نہیں ہے، دنیا کے بڑے ممالک اس کے اندر شامل نہیں ہیں. تو یہ کیا تاثر ٹھیک ہے کہ یہ اقوام متحدہ اور نیٹو کے مقابلے پہ یہ 2 جو پلیٹ فارم ہیں وہ کھڑے کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، تاثر تو یہی مل رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے، آپ کو پتا اس کی اپنی ایک ضد ہے، اس کی اپنی ایک سٹائل ہے لیڈرشپ کا، جو کہ کبھی ہم نے پہلے کسی امریکن پریزیڈنٹ میں نہیں دیکھا. وہ اس وقت میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ یونائٹڈ نیشنز کو اس نے مارجنلائز کر دیا ہے یا یونائٹڈ نیشنز کی اہمیت ختم کر دی ہے. ان اے وے یس، کیونکہ مائٹ از رائٹ والا فارمولا جو ہے وہ چل رہا ہے، اور یہ ٹرمپ کا انیشیٹو ہے بورڈ آف پیس، اوبویسلی ان کوآرڈینیشن ود اسرائیلیز. تو اب یہ جو ہماری جو اسٹیبلائزیشن فورس ہے، کیا اس کو پیورلی UN کی پیرامیٹر، UN کی ٹرمز آف ریفرنس جو کہ UN پیس کیپنگ کے ہیں، کیا اس کے مطابق اس کو آپریٹ کریں گے، چلائیں گے؟ تو یہ کچھ چیزیں ابھی ابہام ہیں، کوئی ڈاؤٹس نہیں، یہ وقت کے ساتھ کلیئر ہوں گے. لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ ٹرمپ کے اس سال نومبر میں 2 سال پورے ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد another 2 year. تو ٹرمپ اگر چلا جاتا ہے اور 4 سال کے بعد، تو پھر جو بھی امریکن پریزیڈنٹ ہوگا، مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ یہ بورڈ آف پیس کے انیشیٹو کو وہ آگے لے کے چلے. لیکن بھارت اٹ از 3 years ڈاؤن دا لائن، کچھ پتہ نہیں ہے. اور ویسے بھی آج کل جو امریکہ میں حالات ہیں، جس طرح کی پوری امریکن قوم، ان کی انٹیلیجنسیا، ان کی پارلیمنٹ وہ کھڑی ہو گئی ہے، اور وہاں پہ یہ ہیئرنگ شروع ہو گئی ہیں ایپسٹین والے معاملات میں، اور ٹرمپ بھی اس میں اس کو بھی انوالو کیا جا رہا ہے. تو یو ڈونٹ نو کہ وہاں پہ کیا کسی ٹائم بھی کیا حالات ہو جائیں. تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی فار دا ٹائمنگ بالکل ہی از ان کنٹرول. ابھی وہ امن پیس فورس کو آگے اسپانسر کرے گا، اس کو پش بھی کرے گا. لیکن امپورٹنٹ چیز وہی رہ جاتی ہے کہ اس نے یہ جو کرٹیکل ایریاز ہیں، ڈس آرمنگ حماس، یہ ایک بہت بڑا کرٹیکل ایریا ہے. کیا یہ جو 5 ممالک جو اپنی فورس ابھی دیں گے، کیا وہ حماس کے ساتھ کانفلکٹ میں آئیں گے؟ حماس کبھی نہیں چاہیے کہ وہ مسلمان ممالک کی فورسز کے ساتھ کانفلکٹ میں آئے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ سیز فائر ابھی تک نہیں ہوا ہے. سیز فائر دیکھیں نا، صحیح معنوں میں پچھلے 4 مہینے میں ابھی تک ڈزنز آف ایئر اسٹرائکس کیے اسرائیلیز نے، اور کتنے انہوں نے غزہ کے لوگوں کو، نہتے لوگوں کو شہید کیا ہے. اور یہ پاکستان کا ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اس 8 مسلمان ممالک
जो है उनके ग्रुप में ऑब्वियसली हमारा एक बड़ी अहमियत है सऊदी अरेबिया और बाकी ममालिक जो कि हमेशा इकट्ठे एक कम्युनिकेशन जो है वो जारी करते हैं। और उन्होंने भी रिसेंटली कहा है कि जनाब ये बात सही नहीं है कि गजा में अभी तक इसराइल जो है इतनी मैसिव सीज़फायर की वायलेशन कर रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर डार साहब, जिस तरह कभी ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि ये एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी नज़र आ रही है प्रेसिडेंट की अपनी, ये एक स्टेट पॉलिसी अमेरिका की नज़र नहीं आ रही, तो मैं फिर पाकिस्तान के तनाज़र में इससे आप बात जानना चाहूँगा कि अगर उनकी कोई शॉर्ट टर्म या प्रेसिडेंट की अपनी एक पॉलिसी नज़र आ रही है तो हमारा इस हद तक उसमें इन्वॉल्व होना, और अगर वो ईरान के ऊपर भी चढ़ाई कर देते हैं और ईरान के अंदर बाकायदा जंग में चले जाते हैं, तो हमारे लिए ये कोई ज़्यादा कोई मसले का मुसीबत का बायस नहीं बन रहा? देखिए मैं समझता हूँ कि जहाँ तक ईरान और अमेरिका के दरमियान में जंग का ताल्लुक है, तो हमें ये समझना चाहिए कि ईरान जो है वो चाइना नहीं है कि वो अमेरिका के सामने खड़ा हो जाएगा और उसका मुकाबला कर लेगा। अगर अमेरिका अपनी फुल माइट के साथ ईरान के ऊपर अटैक करता है तो ईरान कितने दिन बर्दाश्त कर सकता है? ना उसकी एयरफोर्स है, ना उसका कोई और काबिल जिक्र मिलिट्री कैपेबिलिटी है, कितनी देर वो बर्दाश्त कर लेगा? और चाइना और अमेरिका, रशिया ने तो आगे ईरान के साथ खड़े होकर नहीं लड़ना। नहीं, लेकिन हमारा तो हमसाया भी है, और हमारा हमसाया भी है और दोस्त भी है, और हमें उसमें ज़्यादा जो है ना मसले हमारे लिए खड़े हो सकते हैं। मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये मैं समझता हूँ कि अमेरिका अभी थोड़ा सब्र से काम ले रहा है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जंग नहीं होगी। लेकिन पहले प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में जब ये सारी नेगोशिएशंस हुई हैं और यूरोपियन यूनियन भी साथ थी, उस वक्त आपने देखा कि सब्र से काम लिया अमेरिका ने, बड़े लंबे नेगोशिएशन चली और दे रीच्ड एन एग्रीमेंट। लेकिन इस वक्त जो दुनिया की सिचुएशन है जिसमें क्यास है और एक अनार्की पाई जाती है, और इस वक्त अमेरिका की ये एफर्ट है कि मिडल ईस्ट को स्टेबलाइज किया जाए, यहाँ पे अमन कायम किया जाए ताकि वो फुली फोकस करें चाइना के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक। जी डॉक्टर साहब, कर्नल साहब, क्या ये मिडल ईस्ट को मुस्तहकम करने की सारी प्लानिंग है या सिर्फ इसराइल की ख्वाहिशात को पूरा करने का सारा? ये सिर्फ इसराइल की सर्वाइवल का मामला है। इसराइल को पीछे सीज फायर हमारे थ्रू ही करा के बचाया गया। जितना इसराइल का नुकसान हो चुका हुआ है, अगर इसराइल अभी अमेरिका को इन्वॉल्व किए बगैर आए 1-to-1 ईरान से, तो उसके बाद अपना अशर नशर देख लें। अमेरिका भी साथ आएगा तो मैं अभी कह रहा हूँ कि ये हालात अमेरिका के लिए वो नहीं होंगे जो आज तक डोमिनेंस वाले। कर्नल साहब, हम यहीं से दोबारा शुरू करते हैं। इसमें वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक पे बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।